بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے آیت نمبر 85 تک ترجمہ اور تفسیر پڑھ لی تھی، اور آیت نمبر 86 کا ترجمہ تو پڑھا ہے لیکن تفسیر رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ پہلے آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، وَإِذَا اور جب، یہ ترجمہ تو پڑھ لیا تھا، اس کی تفسیر بیان کرنی ہے نا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ، اور جب وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، ان کو دیکھیں گے اپنے شرکاء کو، تو وہ کہیں گے ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے وہ شرکاء ہے الذین کنا ندعو من دونک، جنہیں ہم آپ کے علاوہ پکارتے تھے، فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون، تو وہ ان پر بات ڈال دیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو، بے شک تم کیا ہو، جھوٹے ہو۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا ہے کہ خود شیطان بھی انکار کر دے گا جب لوگ قیامت کے دن اس کا گھیراؤ جو ہے کریں گے کہ تو دنیا میں ہمیں بہکاتا رہا، تو آج ہم سے عذاب دور کرنے کا کوئی بندوبست کرو، تو وہ جواب دے گا ما کان علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میرا تم پہ کوئی غلبہ تو نہیں تھا، یعنی میں نے تم سے کوئی بات زبردستی تو نہیں منوائی تھی، میں نے تمہیں کفر، شرک اور برائی کی صرف دعوت دی تھی، جسے تم نے بغیر سوچے سمجھے قبول کر لیا، اس لیے اب مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود اپنے آپ کو ملامت کرو، تم اپنے فعل کے خود ذمہ دار ہو۔ بعض فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننے والے اور ان کی پوجا کرنے والے، دیوی دیوتاؤں کو معبود ماننے والے، ان کی نیاز دینے والے، عبادت کرنے والے، جب اللہ کے سامنے فرشتوں کو معبود کے طور پہ پیش کریں گے تو وہ بھی جواب دیں گے سبحان اللہ، کہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تو تجھے ہی کارساز سمجھتے رہے۔ بھلا ہم انہیں کیسے کہہ سکتے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہمیں اپنا معبود بنا لو، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ تو تمام انبیاء، صلحاء اور نیک لوگ انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو انہیں نہیں کہا کہ ہمیں اپنا معبود بنا لو۔ مسیح علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ تو مسیح علیہ السلام عرض کریں گے پروردگار، مجھے یہ کیسے حق پہنچتا ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جس کا آپ نے مجھے حکم نہیں دیا؟ میں نے تو ان سے یہی کہا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے۔ جو لوگ قبروں کے ساتھ شرکیہ معاملات کرتے ہیں، وہ قبروں والے بھی بیزاری کا اعلان کر دیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ شرک کرنے والوں انکم لکاذبون، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، مطلب یہ کہ سب انکار کر دیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حساب کتاب کی منزل کے بعد جب جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو آپس میں کروڑوں میل کے بعد کے باوجود وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، آپس میں مکالمہ بھی کریں گے۔ سورہ صافات میں موجود ہے، انشاءاللہ پڑھیں گے کہ مومن آدمی کسی کافر واقف کار کو دیکھنا چاہے گا فرآہ فی سواء الجحیم، تو وہ اسے جہنم میں پڑا ہوا پائے گا، پھر مومن اس سے کہے گا کہ اگر میں بھی تیری بات پر چلتا تو آج تیرے ساتھ جہنم میں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا احسان فرمایا کہ مجھے کفر، شرک سے محفوظ رکھا، جس کی بنا پہ میں آج راحت کے مقام میں ہوں، تم تکلیف میں ہو۔ اسی طرح جب ملائکہ حتیثہ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرنے والے
ان کو جنت میں دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہ ہیں ہمارے معبود، لیکن آگے سے جواب آئے گا انکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو، ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، تم نے خود شیطان کا اتباع کیا، اب وہ اسے تم خود بھگت رہے ہو۔ جب کفار اور مشرکین ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے تو پھر خالص اللہ کی طرف رجوع کریں گے۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، آج کے دن اللہ کے سامنے اطاعت کی بات ڈالیں گے، یعنی اس کی فرما برداری کا دم بھریں گے کہ اب ہم تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہے، لیکن اس وقت اس جذبے کا اظہار کسی کام نہیں آئے گا، عمل کا وقت تو ختم ہو چکا ہوگا، اور پھر اس وقت وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہ سب باتیں ان سے گم ہو جائیں گی جن کو وہ افترا کیا کرتے تھے۔ جو بھی شرکیہ یا کفریہ عقائد رکھتے تھے ان پہ عمل کرتے تھے، یا جن شرکیہ رسومات کو عمر بھر سینے سے لگائے رکھا، وہ سب ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز ان کی مدد کو نہیں پہنچے گی۔ اس وقت اطاعت کا اظہار مرنے کے بعد واویلا کرنے کے مترادف ہوگا۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، اب یہ جو عذاب کی وعید چل رہی تھی اسی کے تسلسل میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، کفر، شرک، نفاق، یہ سب قرآن مجید کی اصطلاحات ہے۔ کفر کا لغوی معنی چھپانا یا انکار کرنا ہے، مطلب یہ کہ جن لوگوں نے ایمان کی بات کو چھپایا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے دوسروں کو بھی روکتے رہے۔ اصل میں یہی فعل فساد کی بنیاد بنتا ہے، خود بھی اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کیا اور پھر دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنی۔ سورہ انعام میں بھی اس کو بیان کیا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، خود بھی ایمان سے دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اسلام کے راستے سے روکنا صرف مشرکین مکہ تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا۔ فرعون بھی روکتا تھا، قوم نوح اور قوم شعیب بھی اسی ڈگر پہ چلتی تھی، اور شعیب علیہ السلام نے قوم سے اسی طرح خطاب کیا تھا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ ہر راستے پہ اس طرح مت بیٹھے کرو کہ جو شخص ایمان لاتا ہے تم اسے ڈراتے ہو، اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور اس کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہو۔ آج بھی کافر قوتیں جو ہے لوگوں کو اسلام کے راستے سے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، عیسائی مشینریاں اسی کام پہ لگی ہوئی ہے، این جی اوز ہے، سوشل میڈیا پہ بھی کام کرنے والے ہیں، وہ سب جو ہے اسلام سے لوگوں کو روکتے ہیں، اسلام کے قریب نہیں آنے جاتے، اسلام کی تعلیمات میں مختلف طریقوں سے شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ سب اسی زمرے میں داخل رہا ہے، یہ جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم بڑھائیں گے ان کے لیے عذاب پر عذاب، بما کانوا یفسدون، اس وجہ سے کہ وہ فساد کرتے تھے۔ عذاب پر عذاب یعنی دوہرا عذاب اس لیے کہ انہوں نے خود بھی کفر کا راستہ اختیار کیا، دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈالی، لہذا ایک عذاب تو ان کے اپنے کفر کا ہوگا اور دوسرا لوگوں کے بہکانے کا۔ تو اسلام کا بنیادی قانون تو یہی ہے کہ ہر مجرم کو اس کے گناہ کی ایک ہی سزا دی جائے گی، لیکن چونکہ یہ دوسروں کی گمراہی کے ذمہ دار بھی ہے اس لیے ڈبل سزا کے مستحق ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو کوئی اچھا راستہ قائم کرتا ہے اس کو اپنے عمل کا ثواب بھی ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والے لوگوں کے برابر ایک ایک مزید ثواب بھی اسے حاصل ہوگا۔ اسی طرح برا راستہ قائم کرنے والا، معاصی اور بدعات کی راہ نکالنے والا، تو یہ جو جرم اس نے کیا ہے اس کا بھی وہ مجرم ہوگا، اور پھر اس بری رسم پہ چلنے والے ہر شخص کے بدلے ایک ایک گناہ اس ایجاد کرنے والے کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے
اپنے بھائی کا اولین قتل ناحق کیا تھا، اب قیامت تک جتنے بھی قتل ناحق ہوں گے ان میں ہر قتل کا ایک گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے رجسٹر میں بھی لکھا جاتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ کفر، شرک، معاصی اور خدا کی شریعت کی خلاف ورزی زمین میں فساد ہے، ان امور سے زمین بگڑتی ہے، انسانی سوسائٹی میں خوف اور ہراس اور بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ زمین کی اصلاح اطاعت سے ہوتی ہے اور اس کا بگاڑ معاصی سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ زمین میں فساد برپا کرنے والوں کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر فسادی کے خلاف گواہ پیش کرنے کی بات ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھی ہے، تو اگلی آیت میں پھر اسے دہرایا جا رہا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب قیامت کے دن ہم ہر امت پر خود انہی میں سے گواہ پیش کریں گے۔ ہر امت کا نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا کہ اس امت نے کس طرح اس کی بات کو ٹھکرا دیا اور تکالیف پہنچائی، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، اغیار کی پوجا کرتے رہے، شیطان کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اور پھر اس گواہی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہر امت کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ تو فرمایا یہ تو سابقہ امتوں کی بات ہے، اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ، ہم آپ کو اس آخری امت کے لوگوں پر بطور گواہ لائیں گے، آپ بھی اپنی امت میں کے حق میں یا ان کے خلاف گواہی دیں گے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت کتنا خوفناک منظر ہوگا، کتنی پریشانی کا عالم ہوگا جب محاسبے کی منزل آئے گی، اللہ کے بارگاہ میں گواہیاں پیش ہوں گی۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نبی کا اتباع اختیار کرے تاکہ قیامت کے دن اس کی بہتر گواہی کا مستحق بن سکے۔ پھر آگے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ، ہم نے اتاری ہے آپ کی طرف کتاب، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے، یعنی ہر چیز کی بہت زیادہ وضاحت کرتی ہے۔ ایک اشکال بھی یہاں پہ وارد ہوتا ہے سطحی طور پہ ایک اشکال وارد ہوتا ہے، ایک سوال اٹھتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چھوٹی بڑی چیز کی وضاحت تو نہیں ہے، تو پھر تبیان سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی چیز کو کسی مقام پر اجمال کے ساتھ بیان کیا، کہیں تفصیل موجود ہے، بعض مقامات پر نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے قول اور فعل سے کسی حکم کی جزیات سے آگاہ کر دیں گے، تو نبی کی وضاحت بھی قرآن کی طرف سے ہی وضاحت سمجھی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسئلہ قرآن اور سنت میں بالوضاحت موجود نہیں مگر اس پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا تو وہ بھی من جانب اللہ ہی سمجھا جائے گا اور قرآن مجید کی تبیان ہی میں شمار ہوگا۔ سورہ نساء میں موجود ہے کہ جو شخص ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اس کا ٹھکانہ بالآخر جہنم ہوگا۔ یہاں غیر السبیل المؤمنین کا یہی مطلب ہے کہ کوئی شخص مسلمانوں بالخصوص خیر القرون کے مسلمانوں کے متفقہ راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے تو گویا اجماع امت کا فیصلہ بھی قرآن پاک کی تبیان ہی کا شمار ہوگا، حصہ ہوگا۔ زمانے کے ساتھ ساتھ نئے نئے پیدا ہونے والے مسائل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجتہاد اور استنباط کا اصول بھی بیان کیا، جگہ جگہ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ اے صاحب عقل و بصیرت لوگو قرآن مجید میں بیان کیے ہوئے اصولوں پہ غور اور فکر کر کے مسائل کا استنباط کرو۔ کہیں فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اگر کوئی مشکل پیش آئے گی تو اجتہاد اور استنباط کرنے والے آپ کو بتائیں گے، لہذا ان کی طرف رجوع کرو، یہ بھی تبیان میں داخل ہے۔
امام ابو حنیفہ کا نظریہ یہ ہے کہ شریعت کے چار اصول ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع صحابہ اور قیاس۔ اگر پہلی تین چیزوں سے مسئلہ حل نہ ہو تو ائمہ مجتہدین کے قیاس کو دیکھ لو، ان میں سے پہلے دو اصول یعنی قرآن اور سنت مثبت ہے، یعنی کسی چیز کو ثابت کرتے ہیں۔ البتہ دوسرے دو اصول یعنی اجماع اور قیاس یہ مظہر ہے، یعنی کسی چیز کا قطعی ثبوت نہیں مگر یہ کسی چیز کو ظاہر کر دیتے ہیں، یعنی جو چیزیں قرآن اور حدیث میں موجود ہوتے ہیں اجماع اور قیاس ان کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو ہر مسئلے کی اصل بنیاد قرآن مجید ہی ہے، قرآن سنت جو ہے وہ بھی قرآن کی شرح ہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ کائنات کے ہر مسئلے کے بارے میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس حکم کو یا تو خود اللہ تعالیٰ کی کتاب نے واضح کیا ہوگا، یا اس کا بیان اللہ کے نبی کی زبان سے ہوا ہوگا، یا مؤمنین کا اتفاق اس پہ شاہد ہوگا، یا پھر ائمہ مجتہدین اس دلیل کی وضاحت کریں گے جس پر اس مسئلے کی بنیاد ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہر مسئلے کی جزیات بیان نہیں کرتا بلکہ اس میں اصول اور قوانین موجود ہے جس کی روشنی میں ہر جز کا حل جو ہے وہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب ہے، ہدن ہدایت ہے، اور ہر موڑ پر انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر جب لوگ اس ہدایت پہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو فرمایا کہ یہی کتاب ہے ورحمہ، باعث رحمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا یہ کلام جو ہے وہ بشریٰ للمسلمین، اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں اعلیٰ مقام حاصل ہوگا، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے بشارت بھی ہے۔ سورہ یونس میں موجود ہے کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارا سچائی کا قدم پڑ رہا ہے، اس لیے گھبراؤ نہیں، تم اچھے ٹھکانے پہ پہنچ جاؤ گے اگر ایمان میں استقامت حاصل رہی، قرآن پہ عمل کرتے رہے اور معاصی سے بچتے رہے، کفر شرک اور بدعات سے پرہیز کیا، تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہو جاؤ گی؟ کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ اگلی آیت جو ہے اس کا ترجمہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد تفسیر انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمر، حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا، انصاف کا، والاحسان، اور احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، ایتا کا معنی ہوتا ہے دینا، ذی القربى قریبی رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، وینہا، اور منع کرتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی کے کاموں سے، والمنکر، اور ناپسندیدہ کاموں سے، والبغی، سرکشی سے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف، بھلائی، قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی، ناپسندیدہ کاموں اور سرکشی سے منع فرماتا ہے۔ یعظکم، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے یاد رکھو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اسے یاد رکھو۔ تو ابھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا کہ تبیان لکل شیء، قرآن مجید میں ہر چیز کی اساسی تعلیم موجود ہے۔ تو اس آیت میں اس دعویٰ کی دلیل کا ایک عمدہ نمونہ ہے۔ یہ مختصر سی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 6 باتوں کا ذکر فرمایا، جس میں سے 3 مثبت ہے اور 3 منفی ہے۔ کائنات میں کوئی اچھی یا بری چیز ایسی نہیں ہے جو ان 6 چیزوں سے باہر ہو۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں، اجمع آیت فی القرآن، کہ یہ آیت قرآن مجید کی جامع ترین آیت ہے، اگر انسان اسی ایک آیت پہ عمل کر لے تو اس کی فلاح کے لیے یہی آیت کافی ہے۔ اس آیت کی جامعیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی ہزارات صرف یہی آیت سن کے ایمان لائے۔ حضرت عثمان ابن مظعون ابتدائی دور میں ہی اسلام لے آئے،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بھائی بھی ہے، مدینہ طیبہ پہنچ کے صحابہ میں اس سے سب سے پہلے فوت ہونے والی بھی آپ ہی ہے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ ابتدا میں اسلام قبول کرنے سے ہچکچاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ آپ پر خاص کیفیت طاری ہوئی، آپ نے 2 دفعہ اوپر دیکھا، پھر نگاہ مبارک نیچے کی طرف کر لی، اس کے بعد آپ نے گفتگو شروع کر دی۔ کہتے ہیں میں نے اس کیفیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے یہی آیت پڑھ دی جو اس خاص کیفیت کے دوران نازل ہوئی۔ اتنی جامع کمالات اتنی جامع کمالات والی آیت کو میں سن کر فوراً ایمان لے آیا۔ اقسم بن سیفی اپنی قوم کے سردار تھے، آپ کے دعوی نبوت کے متعلق سنا تو 2 آدمیوں کے ایک وفد آپ کی خدمت میں بھیجا تاکہ آپ کے حالات معلوم کیے جا سکے۔ وہ دونوں بڑے سمجھدار تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سوال کیا، من انت وما انت، کہ آپ کون ہے اور کیا ہے؟ من انت وما انت، آپ کون ہے اور کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، انا محمد ابن عبداللہ، کہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ البتہ دوسرے سوال کہ آپ کیا ہے، کہ جواب میں فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل۔ تو یہ سن کر وفد بڑا متاثر ہوا، انہوں نے واپس جا کے اقسم سے کہا کہ ہم نے اس شخص سے 2 سوال کیے، پہلے سوال کا مقصد آپ کا نسب نامہ معلوم کرنا تھا، کیونکہ عرب لوگ نسب پہ بڑا فخر کرتے تھے، لیکن آپ نے اس سوال پہ زیادہ توجہ نہ دی، مختصر جواب دیا کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ دوسرے سوال کا جواب آپ نے تفصیل کے ساتھ دیا اور یہ آیت بھی پڑھی۔ وفد نے سفارش کی کہ آپ اپنے دعوی نبوت میں سچے ہیں، لہذا آپ کی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ تو اس آیت کا مضمون سن کے اقسم بھی کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ تمام عمدہ باتوں کا اور اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں، تمام رذیل اخلاق اور اعمال سے روکتے ہیں۔ کہنے لگے، اے لوگوں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کے ماننے میں جلدی کرو، فَكُونُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رَؤُوسًا وَلَا تَكُونُوا أَذْنَابًا، اس معاملے میں سر یعنی سردار بن کے پہل کرو، پیچھے رہنے والے مت بنو۔ دین کی قبولیت میں جلدی کرنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ ابو سفیان اپنے خاندان سمیت فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور دین کے زبردست حامی بن گئے۔ آپ نے اسلام کے لیے نمایاں کام انجام دیے، لیکن افسوس کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے میں بڑی دیر کر دی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اسلام کے عالمی پروگرام پہ مشتمل ہے، اسی لیے عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے یہ آیت جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن مجید کی بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ آپ نے زندگی کا اکثر حصہ جلاوطن وطنی میں گزارا، لیکن قرآن مجید کو سینے سے لگائے رکھا، جہاں بھی گئے قرآن مجید پڑھاتے رہے۔ تو آپ نے کئی سالوں تک قرآن مجید کی تعلیم دی۔ آپ روس گئے تو وہاں بھی بہت سے لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دی۔ ترکی گئے تو وہاں پہ بھی آپ قرآن مجید کی تعلیم دیتے رہے۔ تو وہ جب واپس اپنے وطن آئے تو وہ فرماتے تھے کہ بڑھاپے کی اس عمر میں کوئی شخص حرم شریف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن میرے سینے میں قرآن مجید کا ایک پروگرام ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام موت سے پہلے بھی تمہیں بتا دوں۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ نے فرمایا، سورہ نحل کی یہ آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل، یہ اسلام کا عالمی پروگرام ہے، مسلمانوں کا یہ فخریہ پروگرام ہے
جو کسی دوسرے قوم کے پاس نہیں ہے. اس کو لے کے آگے بڑھو گے تو کامیابی تمہاری قدم جو ہے وہ چومے گی. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ خود مسلمانوں نے اس پروگرام کو پس پش ڈال دیا ہے. تو پہلے 3 مثبت چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتا ہے. یہ پہلی چیز ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ محمد بن کعب قرظی سے کہا کہ بھائی ذرا عدل اور انصاف کی تعریف کرو، کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم عدل کا دیا. کہنے لگے آپ نے یہ بڑا مشکل سوال کیا، لیکن سن لو. عدل کا مفہوم ہے کن لصغیر ابا، کہ چھوٹے شخص کے لیے باپ کی طرح شفیق اور رحم دل بن جاؤ، بڑے شخص کے لیے بیٹے کی مانند مؤدب ہو جاؤ. کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، کہ جو بڑے کا ادب اور چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا وہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے. جو تمہارے برابر ہو اسے بھائی کی مانند سمجھو، کیونکہ المرء اکثر لاخیہ، عربی لوگ کہتے ہیں کہ انسان کو بھائیوں کے ساتھ اکثریت حاصل ہوتی ہے. جس شخص کے جتنے بھائی ہوں گے اتنی ہی اس کے بازو ہوں گے، اسے قوت حاصل ہوگی. وَكَذَلِكَ لِلنِّسَاء، عورتوں کے حق میں بھی ایسے ہی بن جاؤ، ان کو بھی نظر انداز نہ کرو، ان کے حق میں بھی شفقت اور مہربانی کا اظہار کرو. تو محمد بن کعب قرظی نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت کسی مجرم کو اس کے جرم سے زیادہ سزا نہ دو، حتیٰ کہ کسی کے حق میں ایک کوڑا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں عدل اور انصاف میں داخل ہے. امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 اصول ایسے ہیں جن کی تعلیم تمام انبیاء نے دی ہے. ہماری شریعت میں بھی یہ اصول رائج ہے. غرض ہے کہ تمام آسمانی شریعتوں کا خلاصہ یہ 4 اصول ہے. پہلا اصول جو ہے طہارت یعنی پاکیزگی ہے. دوسرا اصول جو ہے اخبات یعنی عجز و انکساری ہے. اور تیسرا اصول سماحت یعنی رذیل اخلاق سے پرہیز. اور چوتھا اصول عدل ہے. اجتماعی معاملات عدل کے بغیر درست نہیں ہو سکتے. تو عدل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، جب تمہیں لوگوں پہ حاکم بنایا جائے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور یہ بھی فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب بات کرو تو انصاف کی کرو. اللہ نے یہ بھی فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کیا کرو کیونکہ یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے. تو معاملہ اپنوں کا ہو یا بیگانوں کا، عدل کو ہاتھ سے نہ چھوڑو چاہے تمہیں کتنا نقصان بھی نہ اٹھانا پڑے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ عدل کرنے والوں کو قیامت کے دن کستوری کے میزوں پہ بٹھایا جائے گا. یہ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے انصاف کرتے وقت اپنے بیگانے کا لحاظ رکھا، نہ دوست اور دشمن میں فرق کیا، حقدار کو حق ادا کرنا. معاشرے میں عدل اور توازن قائم رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. آج دنیا میں عدل ملتا نہیں ہے بلکہ خریدنا پڑتا ہے. عدالتیں بڑی مہنگی ہے، عدلیہ کی فیس، وکیلوں کا معاوضہ، یہ کمزور آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. مالدار لوگ جو ہے وہ سرمایہ کے بل بوتے پہ اپنا ہر جائز ناجائز مقصد حاصل کر لیتے ہیں. غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا. کہاں اسلام کا نظام عادل جو حاکم محکوم بڑے چھوٹے آقا غلام گورے کالے اپنے اور بیگانے میں کوئی امتیاز نہیں رکھتا. عدل کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام عقائد اعمال اخلاق معاملات جذبات یہ انصاف کے ترازو میں تلے ہوئے ہوں. افراد اور تفرید کی وجہ سے کوئی پلڑا جھکنے یا اٹھنے نہ پائے. سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے. انسان کے ظاہر اور باطن یکساں ہوں. جو بات اپنے لیے ناپسند کرے وہ بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرے. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عدل میں سب سے پہلے توحید کا درجہ ہے، کیونکہ توحید تعطیل اور تشریک کے درمیان والا راستہ ہے.
ایک طرف تعطیل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو صرف معطل تصور کر لیا جائے کہ وہ کوئی کام کاج نہیں کرتا، اس کی کوئی صفت نہیں ہے، وہ کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، بس صرف نام کا خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور دوسری طرف عبادت، ریاضت اور صفات میں غیروں کو شریک بنایا جائے، تو ان دونوں خرابیوں کے درمیان توحید ہی نقطہ عدل ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ بھی عین عدل ہے، اور اس کے برخلاف عبادت میں اس قدر غرق ہو جانا کہ انسان راہب بر کے دنیا ہی چھوڑ دے، یہ افراط ہوگا۔ دوسری صورت یہ کہ انسان اللہ کی عبادت سے بالکل منہ ہی موڑ لے، بالکل بیکار ہو کے بیٹھ جائے، یہ تفرید ہوگی۔ تو گویا صحیح طریقہ یہی ہے، عبادت کرنا بھی صحیح طریقے سے یہ عدل کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سخاوت یا جود ہے جو بخل اور اسراف کے درمیان عدل کی منزل ہے۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ انسان بخل اور فضول خرچی سے بچتے ہوئے اعتدال کی راہ اختیار کرے، جسے جود کا نام دیا گیا۔ دوسری چیز جس کے بارے میں فرمایا والاحسان، وہ احسان ہے۔ ایک حدیث کی اصطلاح میں اعلیٰ درجے کی عبادت کو احسان سے تعبیر کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ احسان اس چیز کا نام ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ صورتحال پیدا نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تو تصور کر لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو احسان کا ایک معنی ہے۔ البتہ اس مقام میں احسان سے مراد جو ہے نیکی، ہمدردی، فیاضی، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، ان کے حقوق ادا کرنا، یہ سب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پہ احسان کرنے کا حکم دیا، کیونکہ واللہ یحب المحسنین۔ قارون سے بھی لوگوں نے کہا تھا احسن کما احسن اللہ الیک، تم بھی لوگوں پہ احسان کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پہ احسان کیا ہے، مگر وہ کہنے لگے انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے یہ دولت اپنے علم و ہنر کی بنا پہ جمع کی ہے۔ اس میں اللہ کے احسان کی کیا بات ہے؟ اس پر اللہ نے اسے مال اور دولت سمیت زمین میں دسا دیا۔ تو احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان خود نیکی اور بلائی کا پیکر بن کے دوسروں کا بھلا کرے۔ اگر خود نیک عمل نہیں کرتا تو دوسروں کو تبلیغ کرنے کا کیا اثر ہوگا؟ اگرچہ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا بجائے خود اچھی بات ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ بڑی کمزور بات ہے کہ خود تو فرائض کو چھوڑتا ہو، دوسروں کو حکم دیتا ہو، خود سنت پہ عمل نہیں کرتا لیکن دوسروں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ اچھا نتیجہ اسی وقت نکلے گا جب خود بھی عمل کرے گا۔ اگر قول اور فعل میں تضاد پا گیا تو دنیا میں ایسی نیکی کو تسلیم کرنے کے لیے دنیا والے تیار نہیں ہوگے۔ مطلب یہ کہ نیکی کا پیکر بن کے دوسروں کا بھلا چاہنا بہت بڑی بات ہے۔ سورہ رحمان میں موجود ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی تو ہے، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہے، اور یہ نیکی اپنے بیگانے، دوست، دشمن سب کے ساتھ ہونی چاہیے، یہی احسان کی منزل ہے۔ تیسری مثبت چیز یہ ہے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کا حق ادا کرنا، ہر شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا احسان کی منزل ہے، جبکہ قرابت داروں کا حق ڈبل ہوتا ہے۔ ایک دین کا راستہ ہوتا ہے اور دوسرا ایک دین کا رشتہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے رشتہ داروں کا حق جو ہوتا ہے وہ ڈبل ہوتا ہے۔ تو ایک تو دین کی وجہ سے آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہے، رشتہ ہے، دوسرا قرابت کی وجہ سے ہے، تو دوسرے لوگوں کی نسبت ان کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں احسان کے بعد رشتہ داروں کا حق جو ہے وہ علیحدہ عنوان کے ساتھ بیان کیا کہ قرابت داروں کے حقوق بھی ادا کرو۔ رشتہ دار چاہے مخالف ہو یا موافق لیکن ان کا خیال رکھو، محتاج ہے تو ان کی مدد کرو۔ شریعت میں صلہ رحمی کی بڑی تاکید آئی ہے، اس لیے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔
معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ بہت بڑا اصول ہے۔ تین مثبت چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تین منفی چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین قوتیں ایسی ہیں جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ پہلی قوت بہیمیہ شہوانیہ، بہیمیہ شہوانیہ، دوسری قوت بہیمیہ شیطانیہ، اور تیسری غضبیہ سبعیہ۔ یہ تینوں قوتیں فحاشی سے تعلق رکھتی ہے، جن کا منشا شہوت اور بہیمیت کی زیادتی ہوتی ہے۔ عریانی، زنا، لواطت، گالی گلوچ، رقص، بد اخلاق، ڈرامے وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو انسانیت شہوانیت میں اضافہ کرتی ہے۔ فحاشی قول کے ذریعے بھی ہوتی ہے، عمل کے ذریعے بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کا عقیدہ اخلاق خراب ہو جائے تو عرب لوگ اس کو بھی فحاشی سے تعبیر کرتے ہیں۔ عربوں کے نزدیک بخل بھی اسی زمرے میں آتا ہے، مگر آج پوری دنیا عریانی کی لپیٹ میں ہے۔ اس سے اجتناب کرنے کی بجائے اس پہ فخر کیا جاتا ہے۔ ناچ گانے، بد اخلاقی کی باتیں جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، جو شخص ان باتوں میں ملوث ہوگا، فحاشی کی باتوں میں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دوسری منفی بات جو ہے والمنکر، اس میں وہ تمام بری چیزیں آ جاتی ہیں جن سے شریعت بھی منع کرتی ہے، عقل بھی برا مناتی ہے۔ ہر نامعقول بات جو فطرت سلیمہ اور عقل سیہ کے خلاف و منکر کی تعریف میں آتی ہے۔ اس کا منشا قوت بہیمیہ اور قوت شیطانیہ کا غلبہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ تیسری ممنوع چیز کے بارے میں فرمایا والبغی، یہ بغاوت اور سرکشی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو ہر قسم کا ظلم، زیادتی، تعدی، مار پیٹ، گالم گلوچ، بے عزتی، قانون شکنی، چوری، ڈاکہ وغیرہ، یہ سب بغی کی تعریف میں آتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ تو خلاصہ یہ کہ تین کام کرنے اور تین کام نہ کرنے کا بیان فرما کے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل اسلام کا اجتماعی پروگرام اس کو واضح کر دیا، اور آخر میں پھر فرما دیا یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے، سمجھاتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑ لو، اوامر اور نواہی کو سمجھ جاؤ، اور پھر ان پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور پھر ان پر کیا ہو جاؤ؟ عمل پیرا ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔